السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج آپ کی خدمت میں حضرت امام علی علیہ السلام سے جڑے چند واقعات آپ کی گوش گزر کریں گے۔ لازمی آج کی ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج ایسے واقعات آپ کی سماعت کے نظر کرنے والے ہیں جن سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستے ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، ہر گناہ کی قیامت کے دن اللہ نے کوئی نہ کوئی سزا رکھی ہے، لیکن کسی کا دل توڑنے والے کے لیے اللہ نے کیا سزا رکھی ہے؟ بس دوستو یہ کہنا تھا تو حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، روز معاشر اللہ جو سزا قتل کرنے والے کو دے گا وہی سزا کسی کے دل توڑنے والے کو دے گا۔ تو اس نے کہا، یا علی، قتل کرنا اور دل توڑنا، ان دونوں کی سزا ایک کیوں ہے؟ بات جو یہاں تک پہنچی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، کسی کو قتل کرنے سے انسان کا جسم مرتا ہے اور کسی کا دل توڑنے سے انسان کی روح کو صدمہ پہنچتا ہے۔ نہ وہ مرتا ہے اور نہ ہی وہ جیتا ہے۔ اللہ نے روز معاشر بدترین گناہ کی سزا یہی رکھی ہے کہ اس کی ساری نیکیاں ختم کی جائیں گی اور اس کے مقدر میں دوزخ لکھ دی جائے گی، اور یہ کہا جائے گا دنیاوی زندگی میں بہترین گناہ کسی کا دل توڑنا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت امام علی علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ بتا رہے ہیں تو ایک اور واقعہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام علی علیہ السلام کسی راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک شخص زمین پر بیٹھا ہوا ہے، چہرے پر مٹی اور بال بکھرے ہوئے ہیں اور سر پر عمامہ بھی نہیں ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرمانے لگے، اے اللہ کے بندے، کیوں بے حال بیٹھے ہو؟ بس یہ سننا تھا۔ اور وہ شخص رونے لگا اور رو رو کر کہنے لگا، یا علی، آپ اللہ کے ولی ہیں، میں ایک حقیر انسان ہوں، آپ کا کردار پاک ہے اور میرے ہر قدم پر کوئی نہ کوئی خواہش اور گناہ شامل ہیں، یا علی، میری مدد کریں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، اللہ اپنے نیک بندوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا، یا علی، میں کسی سے پیار کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس بے درد زمانے نے مجھ سے میرا پیار چھین لیا۔ آج کل مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے کلیجے سے میرا دل نکال لیا ہو، یا علی، میری مدد کریں، کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میرا پیار مجھے واپس مل جائے۔ تو امام علی علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ پر بھروسہ رکھو، تم چاہتے ہو کہ تمہارا پیار تمہیں واپس مل جائے تو ہر فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج کی روشنی طلوع نہ ہو تب تک یا اللہ یا رحیم کا ورد کرتے رہو، چند ہی دن میں تم اپنی محبت کو پا لو گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ہم آپ سے ایک اور واقعہ شیئر کرتے ہیں کہ پیار کیوں نہیں ملتا، پیار نہ ملنے کی وجہ کیا ہے۔ اس زمین پر جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ دودھ کے لیے روتا ہے، جب جب اس کو بھوک لگتی ہے وہ رو رو کر دودھ مانگتا ہے، وقت پر اس کی فریاد کو پورا کیا جاتا ہے، وہ تھوڑا بڑا ہونے لگتا ہے
کبھی کھلونوں کے لیے اور کبھی کسی چیز کے لیے رونے لگتا ہے۔ بعض دفعہ وہ چیزیں میسر ہوتی ہیں اور بعض دفعہ نہیں ہوتی۔ دن گزرتے رہتے ہیں اور وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اور جب وہ سمجھنے لگتا ہے کہ بعض تکلیف کچھ نہیں ملتا، اور وہ وقت گزرتے وہ بالغ ہو جاتا ہے اور کسی انسان سے پیار کرنے لگتا ہے، وہ انسان یہی سمجھنے لگتا ہے کہ مجھے جو آسانی سے پیار مل رہا ہے، یہ پیار کرنے والا میرے قابل نہیں، یا اس میں کوئی عیب ہے، یا تو یہ مجھے سمجھتا ہی نہیں۔ وہ ایسے لوگوں اور کاموں کے پیچھے بھاگتا ہے جو مشکل اور دشوار ہوتے ہیں، کیونکہ بچپن میں اس کے دماغ میں یہی بات چل رہی ہوتی ہے کہ جو چیز آسانی سے مل جائے وہ کبھی خالص نہیں ہوتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار یہ عمل زمین پر دیکھ کر جو ہم سے سچا پیار کرتا ہے، اس کے بدلے میں اسے وہ پیار نہیں ملتا۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص تمہارے پیار اور خلوص سچائی کے بدلے تم سے پیار نہ کرے تو اس میں تمہاری نہیں بلکہ وہ بد نصیب ہے، کیونکہ وہ پیار کا عادی نہیں بلکہ ٹھکرائے جانے کا عادی ہے۔